my students. I hope you all are fine and safe at your homes. This is Ms. Fariha Shafat from Medacia Foundation Academy. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کلاس میں اپنا بایو کا سبجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا، تو ہم نے برانچز آف بایولوجی کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ریلیشن شپ آف بایولوجی ود ادر سائنسز کو ڈسکس کیا تھا. اب اس سے آگے کنٹینیو کرنا ہے، ہمیں کیریئرز آف بایولوجی کو اسٹارٹ کرنا ہے. یہ وہ ٹاپک ہے جس کو میں نے کلاس میں آپ سے بالکل اسٹارٹنگ میں ڈسکس کیا تھا کہ جب بایو کا اسٹوڈنٹ بایولوجی کو سلیکٹ کرتا ہے تو اس سلیکشن کے بعد آگے جا کے اس کے پاس کیا کیا چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کون کون سے کیریئرز کو یوز کر سکتا ہے، مطلب اپنے کیریئر میں کون کون سی فیلڈز کو اپنا سکتا ہے، کون سے پروفیشنز کو وہ یوز کر سکتا ہے. تو آج ہم اپنی بک میں کچھ کیریئرز جو ہمارے ساتھ ڈسکس کیے جا رہے ہیں انہیں اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس یہاں پہ فیلڈ ہے وہ ہے میڈیسن اینڈ سرجری. ایک اسٹوڈنٹ جو بایو کا اسٹوڈنٹ ہے جب وہ آگے بڑھتا ہے اپنی اس فیلڈ میں تو اس کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن کی فیلڈ میں اور سرجری کی فیلڈ میں جا سکتا ہے. میڈیسن اور سرجری کیا ہے؟ میڈیسن اور سرجری یہ ہے کہ میڈیسن کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی بیماری کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اور اگر وہ بیماری ایسی ہے کہ جس میں کسی بھی آرگن میں کوئی ایشو آ گیا ہے، یعنی کہ ہیومن باڈی سسٹم میں یا کسی بھی آرگن میں کوئی ایشو آ گیا ہے تو اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں، اسے ریموو کر سکتے ہیں، اسے ریپیئر کر سکتے ہیں. جیسے کہ کسی قسم کے کوئی انٹرنل ایشوز آ جاتے ہیں، کسی آرگن میں کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی اور انجری کی وجہ سے کوئی ڈیمیج ہو جائے تو اس چیز کا آپریشن کر کے علاج کیا جاتا ہے، تو اس چیز کو آپ سرجری کہتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ اس فیلڈ کو بھی یوز کر سکتا ہے. موسٹلی یہ فیلڈ ایک اسٹوڈنٹ کے پاس، بایو کے اسٹوڈنٹ کے پاس تب آتی ہے جب وہ MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور وہاں جا کے وہ آگے سرجری کے بارے میں پڑھتا ہے اور ایک سرجن بنتا ہے. دوسری فیلڈ ہے ہمارے پاس ایگریکلچر. ایگریکلچر وہ فیلڈ ہے کہ جس کے اندر آپ کراپس پروڈکشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایگریکلچر زراعت کا کام ہے، ایک وہ کام جس کے اوپر پاکستان کی 70% اکانومی بیس کرتی ہے، اور یہ کام آپ کے پورے ملک میں ہر جگہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ موسٹلی جو یہ کام ہوتا ہے یہ پنجاب کے صوبے میں ہوتا ہے. اور اس میں کرتے کیا ہیں؟ اس میں وہ اسٹوڈنٹ ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھتا ہے جس میں کراپس، فروٹس، ویجیٹیبلس کی اور ڈیری پروڈکٹس کی پروڈکشن کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کام کیا جاتا ہے اور اس سے بہت زیادہ اپنی اکانومی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کی اکانومی میں. کراپس کیا ہیں؟ فصلیں، یعنی آپ ایسی فصلیں جو کہ کیش کراپس کہلاتی ہیں ہماری، جیسے کہ آٹا ہے، دال ہے، چاول ہے، اس ٹائپ کی چیزیں کہ جن کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے اور ملک کی اکانومی کو مضبوط کیا جاتا ہے. ویجیٹیبلس میں آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی آپ کے سبزیاں آ جاتی ہیں وہ سب ویجیٹیبلس ہیں. فروٹس یعنی بہت سارے پھل، یہ ساری چیزیں ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہوئی ہیں. یہ بھی پروفیشن ہے جو پروفیشن ایک بایو کا اسٹوڈنٹ آگے جا کے اپنا سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، اس میں جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر ایگریکلچر کی ہی ایک دوسری فیلڈ ہے جس فیلڈ کے اندر آپ صرف اور صرف ان کراپس کے اوپر کام کرتے ہیں، ان ویجیٹیبلس پر، ان فروٹس پر کام کرتے ہیں جو گارڈننگ پروڈکٹس ہوتے ہیں. ہارٹیکلچر کی اگر ہم ایبریویشن پڑھیں، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں، سلیبل کریں اس کو، تو ہارٹ کا مطلب ہوتا ہے گارڈن اور کلچر کا مطلب ہوتا ہے ٹو کلٹیویٹ، یعنی کہ ایک ایسے پروڈکٹس جن کو آپ گارڈن کے تھرو مطلب گارڈن کے اندر اگاتے ہیں. جیسے ہمارے فلاورز ہیں، آرنامنٹل پروڈکٹس ہیں جن کو آپ سجاوٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. فروٹس ہیں ہمارے پاس جن کو پھلوں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. خاص طور پہ کچھ خاص ویجیٹیبلس ہیں جو پورے سال اینولی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. وہ تمام ویجیٹیبلس کو ہارٹیکلچر کے تھرو گرو کیا جاتا ہے اور اس کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اچھا، ایک چیز جو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں، میں نے اب اسٹارٹنگ میں آپ کے سامنے کچھ فیلڈس کا نام لیا تھا، زولوجی، باٹنی، مائکرو بایولوجی، اور بھی بہت ساری سائنسز آپ کے پاس ہوتی ہیں. تو آپ ان فیلڈس کو اگر ریلیٹ کریں تو میڈیسن اینڈ سرجری ہماری وہ فیلڈ ہے جو کہ اینیمل فزیولوجی سے تعلق رکھتی ہے. ایگریکلچر، ہارٹیکلچر ہماری باٹنی سے تعلق رکھتی ہے. اور آگے جیسے جیسے میں آگے آپ کو بتاتی جاؤں گی مختلف پروفیشنز کے بارے میں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیلڈ بتاتی جاؤں گی کہ کون سی فیلڈ کا اسٹوڈنٹ اس پروفیشن میں جا سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فارسٹری. فارسٹ یعنی کہ جنگل. فارسٹ جو ہوتے ہیں، جنگلات جو ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس ایک واسٹ ورائٹی ہوتی ہے، بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے ہمارے پاس پلانٹس کی اور اینیملس کی. بایو مینس لائف، ڈائیورسٹی مینس ورائٹی، یعنی کہ ایک لائف کی ورائٹی ہمیں ملتی ہے فارسٹ میں، جس میں پلانٹس بھی شامل ہیں اور اینیملس بھی شامل ہیں.
مختلف قسم کے پلانٹس اور اینیملس فارسٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس زولوجی کی فیلڈ میں آگے جا کے جو وائلڈ لائف کا ایک پورا سمجھ لیں ایک پوری فیلڈ نکلتی ہے، اس کے اندر سے ہم اس پروفیشن کی طرف جاتے ہیں، فارسٹ کی طرف، جس میں ہم مختلف ایسے اینیملس کو پریزرو کرنے کا کام کرتے ہیں یا ایسے پلانٹس کو پریزرو کرنے کا کام کرتے ہیں کہ جو اب انڈینجرڈ ہو چکے ہیں یا ایکسٹنکشن کی طرف جا چکے ہیں. تو یہ بھی ایک خاص پروفیشن ہے جس کے اندر ایک بایو کا اسٹوڈنٹ آگے جا کے جا سکتا ہے اور اس کو اپنا سکتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فارمنگ. فارمنگ کیا چیز ہے؟ فارمنگ وہ پروفیشن ہے کہ جس کے اندر ہم فش فارمنگ، کیٹل فارمنگ، پولٹری فارم، یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. فارم ہے کیا؟ جس میں ہم ایسے اینیملز کی پروڈکشن کا کام کرتے ہیں جو اینیملز ہمارے لیے لائف اسٹاک ہیں، یعنی وہ جن سے ہم ان سے بھی جو ہے وہ اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس فشز ہیں، فشز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ایسی فشز کا کہ جن کو جو ایڈیبل ہیں، جنہیں کھایا جاتا ہے، مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جاتا ہے. ان چیزوں کا کام، ان کی جو ٹیک کیئر ہوتی ہے اس کا کام کرنا، یہ فارمنگ کہلاتا ہے. کیٹل فارم مطلب ایسی تمام آرگینزمز جیسے کہ کاؤ ہے، بفیلو ہے آپ کے پاس، یہ سب کیٹلز کہلاتی ہیں. ان کی آپ کیئرنگ کا کام کریں گے تو یہ سارا کام بھی آپ کا اس فارمنگ سے ریلیٹ کرتا ہے. پولٹری فارم میں آپ کے پاس ہین مرغی آ جاتی ہے جس کو آپ جو ہے وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی بریڈنگ کا کام کرتے ہیں اور اس کے بھی مختلف پروڈکٹس آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہے مرغی کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور ساتھ میں جو اس سے ایگز کی پروڈکشن ہوتی ہے انہیں بھی استعمال کیا جاتا ہے. مختلف نیو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں جن کے ذریعے گوشت، دودھ اور لیدر، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں حاصل کی جاتی ہیں. یہ سارا کام فارمنگ سے ریلیٹ کرتا ہے. تو ایک بایو کا اسٹوڈنٹ آگے جا کے اس پروفیشن کے اندر بھی کام کر سکتا ہے. اسی پروفیشن سے ہمارے پاس مزید آگے ایک اور پروفیشن نکلتا ہے، وہ ہے اینیمل ہسبینڈری. باقی سارے نام تو آپ نے شاید سنے ہوئے ہوں، لیکن اینیمل ہسبینڈری وہ پہلا نام ہے جو آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یہ ایگریکلچرل سائنس سے تعلق رکھنے والا پروفیشن ہے. ایک ایسا پروفیشن جس کے اندر کیٹلز کا خیال رکھا جاتا ہے، ایسے اینیملز کی بریڈنگ کی جاتی ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے جو ہیومنز کے لیے بینیفیشل ہیں، بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. جیسے ہمارے پاس اگر ہم بات کریں کاؤ کی، بفیلو کی، تو یہ وہ اینیملز ہیں کہ جن کی ہر طرح کے پروڈکٹس کو ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ بات کریں ان کے گوشت کی تو ان کا گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان کی کھال بھی استعمال کی جاتی ہے اور ان سے حاصل ہونے والا ملک بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور انہی کے ذریعے مختلف بریڈنگ کرنے کے بعد مزید جو ہے وہ اس چیز کو بڑھایا جاتا ہے. جیسے کہ ہر سال بقرعید کا ایک سیزن جو مسلمز کا آتا ہے، تو اس ایک عید میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خیال رکھتے ہیں کیٹلز کا بہت زیادہ اور انہیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، تو یہ وہ سیزن ہوتا ہے جس میں ان کے کمانے کا وقت آتا ہے کہ پھر وہ اس چیز کو آگے کی طرف سیل آؤٹ کر کے اس سے کماتے ہیں اور مزید اپنا اس پروفیشن کو، مزید اپنے اس کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ بھی ایک پروفیشن ہے جسے ایسی فیلڈ کے لوگ اپنا سکتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے جا کے بیوپاری بن جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر، جیسے کہ ویٹرینیرین ہوتے ہیں ہمارے پاس، جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو ایک پڑھا لکھا شخص ہی جانوروں کا ڈاکٹر بن سکتا ہے کہ جو ان کا خیال رکھ سکتا ہے، ان کی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے. تو اس طرح کی جو فارمنگ ہے، اس فارمنگ میں آپ کا یہ رول ہو سکتا ہے. پڑھنے لکھنے کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں اور آپ ایسے اینیملز کی بریڈنگ میں جہاں پر انہیں کسی قسم کے ایشوز ہوں تو اس چیز کا خیال رکھ سکیں اور اس چیز کو مزید آگے بڑھا سکیں. اس سے آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس فشز. فش کی بات ابھی ہم نے اوپر کی تھی، فش فارمنگ. فشریز وہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پروفیشن ہے جس میں فش کی کوالٹی اور کوانٹٹی کا خیال رکھا جاتا ہے. فش ایک بہت امپورٹنٹ اور بیسٹ سورس ہے پروٹین کی، اور فشز جو ہیں وہ سپٹمبر میں اور اکتوبر کے منتھ میں ہمارے پاس بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں کیونکہ یہ ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اور ان کے بریڈنگ سیزن کے بعد یہ ہمیں بہت زیادہ مقدار میں ہر جگہ مل رہی ہوتی ہیں. تو ان کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے، لیکن سپٹمبر کے منتھ کے بعد اسٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کا بریڈنگ سیزن گزر جائے اور پھر آپ کو ایک بہترین فش ملے کھانے کے لیے، جو کہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ پروٹین کی بہت اہم سورس ہے. اور یہ بات آپ کو میں نے اس سے پہلے کلاس میں بتائی تھی کہ ہماری باڈی میں جو پروٹین ہے تو اس میں سے 9 اسینشیل پروٹینز ہماری باڈی میں نہیں بنتے. ان کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے باہر سے کچھ چیزیں ایسی لینی پڑتی ہیں جن سے ہمیں پروٹین حاصل ہو، جس میں میٹ ایک سب سے اہم رول ادا کرتا ہے کہ آپ چاہے گائے کا گوشت کھائیں یا مرغی کا گوشت کھائیں یا فشز لیں، یہ سب چیزیں پروٹین کی سورسز ہیں جو آپ کی اس نیڈ کو پورا کرتی ہیں جو نیڈ آپ کی باڈی کو ہوتی ہے.
नेक्स्ट एंड लास्ट है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वो प्रोफेशन है, वो फील्ड है जिसका तस्करा आपसे मैंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में भी किया था, और मैंने आपसे कहा था कि ये एक ऐसा सेंसिटिव प्रोफेशन है कि जिसके अंदर जीन्स की मैनिपुलेशन की जाती है, यानी कि जीन्स को तब्दील किया जाता है और तब्दील करके उससे ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत एक ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा होती है अपनी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे इसमें पहली एग्जाम्पल है हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है। पैंक्रियाज वो ऑर्गन है हमारा जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब किसी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए और वो डायबिटिक पेशेंट हो जाए तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। वो इंसुलिन उसे कहाँ से मिलता है? उसे मार्केट से मिलता है, मेडिकल स्टोर्स से मिलता है। और ये इंसुलिन मेडिकल स्टोर्स पर कहाँ से आता है? ये लैब्स में तैयार किया जाता है। और इसको तैयार करने के लिए जो प्रोफेशन के लोग इसको तैयार करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जीन्स के ज़रिए इस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स उनके लिए जैसे जिनकी ग्रोथ में कुछ इश्यूज़ हों और प्रॉपर्ली ग्रोथ ना हो रही हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, एनर्जी के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, तो वो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करने वाले एनर्जी सप्लीमेंट्स होते हैं। इंटरफेरॉन आपका वो प्रोटीन है कि जो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज़्म करता है, यानी आपकी बॉडी जो है जिसमें टी सेल्स शामिल हैं, वाइट ब्लड सेल्स शामिल हैं, जो कि बाहर से आने वाले इन्वेडर्स को, बाहर से आने वाले ऐसे जरासीम जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो उनको ताकत देना और उनको तक़वियत देने का काम इंटरफेरॉन करता है। ठीक है, इंटरफेरॉन आपकी बॉडी में नेचुरली मौजूद है, लेकिन अगर आप में उस चीज़ की कमी हो जाए तो इसको भी आप बाहर से सप्लीमेंट्स के ज़रिए लेते हैं। और ये चीज़ें बाहर बनती किस तरीके से हैं? ये बाहर बनती हैं इस तरह के जीन्स लिए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से, और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मुख्तलिफ बैक्टीरिया से, वायरसेस से, और फिर उसके ज़रिए प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स को सेव किया जाता है और फिर उसे मार्केट में सप्लाई किया जाता है। यहाँ तक आपका करियर्स इन बायोलॉजी एंड हो गया है। यहाँ तक मेरी कोई बात अगर आपको क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ये आपका आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।